السلام علیکم میرے پاکستانی۔ 10 نومبر 2025 سے پنجاب کے تقریباً 44 محکموں سے نکالے گئے نابینا افراد، جن کی کل تعداد تقریباً 1157 بنتی ہے، وہ مال روڈ کے اوپر پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ 12 روز گزر چکے ہیں، تاہم کوئی بھی حکومتی اعلیٰ عہدیدار، حکومتی نمائندہ ان کی دادرسی نہیں کر سکا ہے، اور ان کا جو بنیادی مطالبہ ہے کہ ان کو ملازمت کے اوپر بحال کیا جائے، وہ مطالبہ جوں کا توں ہے۔ یہ تمام افراد، جن کی تعداد میں نے بتایا کہ 1157 ہے، یہ تمام ایک عرصے سے احتجاج کرتے رہے ہیں۔ پہلے احتجاج تھا ملازمتوں کے لیے، جس پر 2015-16 میں عمل درآمد ہونا شروع ہوا، اور ان تمام افراد کو جو ویژولی امپیرڈ تھے ان کو ملازمتوں پہ رکھنے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تاہم وہ ڈیلی ویجر کے طور پر کام کرتے رہے، اور 89 ڈیز کے لیے ان کا تقرر ہوتا رہا، اور ہر 89 ڈیز کے بعد ان کو ایک لیٹر ان کو دیا جاتا رہا، اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہا۔ اب 2025 جنوری سے ان کے جو ایکسٹینشن ہوتی تھی، ان کے کانٹریکٹ کی توسیع ہوتی تھی، وہ حکومت نے بند کرنا شروع کر دی، اور آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ کھینچ لیے، جس بنا کے اوپر وہ ملازمتوں سے الگ ہونے لگے۔ ایسے بھی ملازمین ہیں جن کی 6-7 ماہ کی تنخواہیں بھی ادا نہیں کی گئی ہیں۔ ہیومن رائٹس سوسائٹی آف پاکستان نے مختلف فورم کے اوپر ان تمام ویژولی امپیرڈ لوگوں کا مقدمہ لڑا، اور بشمول ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے 3 ریٹ پٹیشنز فائل کی۔ ان تینوں ریٹ پٹیشنز میں اسٹے آرڈر بھی جاری ہوئے، تاہم اب ان اسٹے آرڈرز کی خلاف ورزی پر کنٹیمپٹ پٹیشنز بھی ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں۔ لیکن ان تمام امپلائیز کی کوئی داد رسی ہونے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے۔ جب آپ آئین کو دیکھتے ہیں، قانون کو دیکھتے ہیں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ان افراد کے لیے آئین بھی موجود ہے، قوانین بھی موجود ہیں، تو آخر ان کی دادرسی پھر حکومت کیوں نہیں کرتی؟ آئین پاکستان کو دیکھیں تو آرٹیکل 25 جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کی اجازت نہیں دیتا، اور اسی طرح آرٹیکل جو 27 ہے وہ ملازمتوں کے حصول کے اوپر ایکول اپارچونٹیز پرووائڈ کرتا ہے۔ تاہم ان کے ساتھ، ویژولی امپیرڈ لوگوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا گیا ہے۔ 2020 میں ایک ججمنٹ سپریم کورٹ نے دی، جس کی سائٹیشن ہے PLD 2020 پیج 599، کہ ان ویژولی امپیرڈ لوگوں کا اور اسپیشل لوگوں کا احترام اس حد تک کیا جائے کہ ان کو معذور بھی نہ کہا جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو اسپیشل لوگوں کی جو فہرست ہے، جو کیٹیگری ہے، اس میں شامل کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے پھر 2019 میں ایک ججمنٹ دی، اس کی سائٹیشن ہے PLD
PLC 2019 CS 539 یہ کہتی ہے کہ آپ 89 ڈیز کے لیے جو تقرری کرتے ہیں یہ بلا جواز اور یہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، کیونکہ آپ جو بنیادی حق ہے مستقل ہونے کا آپ اس سے محروم رکھنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ تقرری 89 ڈیز کے لیے کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح یونائٹڈ نیشنز کے جو کنونشنز ہیں، کنونشنز آن دا ڈس ایبل پیپل، اس کی پیروی میں ہم نے ریسنٹلی 2022 میں پنجاب اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا جس کا نام ہے پنجاب امپاورمنٹ آف پرسنز ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2022۔ اس کا سیکشن 3 یہ کہتا ہے کہ آپ جو ڈسیبل افراد ہیں ان کے ساتھ آپ امتیازی سلوک نہیں کریں گے۔ سیکشن 13 یہ کہتا ہے کہ آپ ہر جگہ کے اوپر ٹرائیبیونلز، عدالتیں، سرکاری محکمے، پبلک پلیسز، ہر جگہ کے اوپر آپ ان کی فیسیلٹی کے لیے کام کریں، ان کو سہولت مہیا کی جائے گی تاکہ وہ ڈس ایبل ہونے کی بنیاد کے اوپر ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم رہ جائیں۔ پھر اسی طرح سیکشن 31 اس ایکٹ کا یہ کہتا ہے کہ ہر ادارہ، خواہ وہ پرائیویٹ ہے، خواہ وہ سرکاری ہے، خواہ وہ نیم سرکاری ہے، اس میں 3% کوٹا مقرر کیا گیا یہ جو ڈسیبل افراد ہے ان کا۔ اب صرف اگر اس شق کو دیکھ لیں جو سیکشن 31 ہے، اور ہر محکمے میں، سرکاری محکمے میں 3% کوٹا جو ہے وہ ڈسیبل افراد کا ہے، تو کوئی ایک بھی ڈسیبل افراد نہیں بچے گا جس کو ملازمت نہیں ملے گی۔ ہر شخص جو ہے وہ اس کو ملازمت ملے گی اور اس کو جاب مل جائے گی اگر اس قانون کے اوپر عمل درآمد کر لیا جائے۔ تو یہ تمام جو افراد دھرنا دیے ہوئے ہیں، ان تمام کی دادرسی کا جو حل ہے وہ سیکشن 31 میں دیا ہوا ہے، جو پنجاب امپاورمنٹ آف پرسن ود ڈسیبلٹیز ایکٹ 2022 ہے۔ پھر اسی طرح ویسٹ پاکستان انڈسٹریل اینڈ کمرشل امپلائمنٹ آرڈیننس 1968، وہ کہتا ہے، اس کا سیکشن 2G آرڈر 1B یہ کہتا ہے کہ 3 ماہ کے مکمل ہونے پر ایک جو امپلائی ہے اس کو مستقل کر دیا جائے گا۔ یہ قانون بھی ان افراد کو تحفظ دیتا ہے جو کہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، تاہم پنجاب حکومت اس قانون کو بھی اگنور کر رہی ہے۔ پھر پنجاب حکومت نے اپنی ایک پالیسی جاری کی، وہ ہے پنجاب گورنمنٹ رولز آف بزنس 2011 کے تحت انہوں نے جاری کی، رول 25 کی کلاس 1B کے تحت، اور 29/1/2021 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور اس نوٹیفیکیشن کی کلاس 4 میں یہ کہا گیا کہ جتنے بھی افراد جو کہ ڈیلی ویجر کے طور پہ کام کر رہے ہیں مختلف محکموں کے اندر، اور ان کے اگر 9 ماہ مکمل ہو گئے ہیں کام کرتے کرتے، تو ان تمام افراد کو مستقل کر دیا جائے گا۔ اور اس قانون کے تحت، اس نوٹیفیکیشن اور پالیسی کے تحت، بہت سارے جو ڈیلی ویجر سے مختلف محکموں میں ان کو مستقل کیا بھی گیا، تاہم ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو مستقل نہیں کیا گیا۔ یہ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہیں ان کو اس پالیسی کے مطابق ہی مستقل کر دیتے،
یہ حکومت کا فرض تھا، نہیں کیا گیا۔ ان حالات میں جب قوانین یہ کہتے ہیں ان ویژولی امپیئرڈ لوگوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، آئین تحفظ فراہم کرتا ہے، حکومت کے اپنے نوٹیفیکیشن تحفظ فراہم کرتے ہیں، تاہم پھر بھی بیچارے نچارو چار اپنے لاوارسوں کی طرح مار روڈ کے اوپر گزشتہ 12 روز سے احتجاج میں ہیں، اور حکومت کے کان پر جوں تک بھی نہیں رینگ رہی۔ خدارا آپ حکومت میں ہیں تو آپ کی کچھ فرائض ہیں، ڈیوٹیز ہیں۔ نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خاص تاکید فرمائی کہ جو اسپیشل لوگ ہیں ان سے محبت کی جائے۔ اسوہ حسنہ کی روشنی میں ہی آپ ان ملازمین کی داد رسی کریں اور اللہ پاک کا قرب حاصل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، نہیں تو ان کو بدل کر ایسے حکمران عطا فرما جو کہ عوام کے حقوق کا خیال رکھ سکے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان